رشوت دوں گا تو میں گنہگار, کیونکہ میری غلطی ہے. آپ سمجھے نا؟ جی سر. اگر اوور ویٹ کو ٹکٹ کلیکٹر میں رشوت دیا, میں کیا کروں گا؟ 500 ڈنڈ بھروں گا. مجبوری کیا ہے بھائی؟ اوور ویٹ کیوں لے کے گئے آپ؟ کیوں لے کے گئے؟ ابھی آپ کو مثال دوں گا. میں آ رہا تھا, ہمارا 1000 کلو تھا. پی آئی کے میں نے سی او سے بات کیا ہوں, نام نہیں لیتا ہوں. کون؟ سی او, اسٹیشن مینیجر سے, کنٹری مینیجر سے بات کیا. ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے کچھ بھی کروں گا. میں بولا ٹھیک ہے بھائی. 6 لوگ جا رہے تھے. میں نے بولا بھائی 500-600 کلو زیادہ ہے. ہاں ہاں ڈرو مت, مجھے 50% ڈسکاؤنٹ دوں گا. میں بولا بھائی 50% ڈسکاؤنٹ کے بدلے میں اور 4 لوگ کو لے کے آؤں, اور سستا پڑے گا نا. بولا دینے گا تو فری دے, مطلب مت دے. ٹھکرا دیا میں نے. پی آئی پاکستان ایئر لائن. ارے انڈین میں کوئی بھی غیر مسلم مجھے دیکھے گا تو فری میں چھوڑے گا. یہ ہے انڈیا. غیر مسلم ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھیں گا 1000 کلو 2000 کلو چھوڑ دیتا ہے. یہ پاکستان ہے. گورنمنٹ کا گیسٹ ہوں میں. میرے ویزا پہ لکھا ہوں اسٹیٹ گیسٹ. اور آپ کا سی او پاکستان کا بولتا ہے 50% ڈسکاؤنٹ دیں گا. چارج کر رہے 110 رنگٹ 1 کلو کا. مجھے اتنا دکھ ہوا کہ پاکستان میں آ رہا ہوں, ڈاکٹر ذاکر نائک اسٹیٹ گیسٹ ہے, اور وہ 300 کلو چھوڑ نہیں سکتے. بولتے 50% ڈسکاؤنٹ دیں گے. مجھے نہیں چاہیے تیرا ڈسکاؤنٹ. میں نے 6 لوگ اور لے کے میرا سامان لے کے. سچ بولنے کو مجھے دکھ ہوتا ہے, بٹ یہ پاکستان کا حال. انڈیا میں وہ ہندو مجھے دیکھیں گا, ڈاکٹر صاحب ہے, جو بھی کہیں گے سچ کہیں گے, سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. یہ انڈیا ہے. آج کے تاریخ میں بھی مودی غلط ہے, انڈین نہیں. انڈیا غلط نہیں ہے, مودی غلط ہے. مودی آج ہے کل نہیں رہے گا. جو عزت مجھے انڈیا میں ملتی ہے, پاکستان کے لوگ چاہتے, مجھے یہ نہیں کہتا ہوں میں, چاہتے پاکستان کے لوگ مجھے. نعرہ تکبیر, اللہ ذاکر نائک سے رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. جب ہم دعوت کرتے ہیں نا انڈیا میں, ہندو لوگ میرے پاؤں چھوتے. میں بولے بھائی غلط ہے بھائی, حرام ہے. بولتے ڈاکٹر ذاکر نائک کی بیگ نہیں کھولیں گے ہم. اتنے جگہ میں انڈیا سے گھوما, 50 لوگ کو لے کے گیا, کبھی اوور ویٹ دیا ہی نہیں میں نے. ہندو لوگ بولتے بھائی یہ تو بھائی بھگوان کا آدمی ہے, مینیجر ہے مینیجر. یہاں تو میں سی او سے بات کرتا ہے, اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کا فین ہوں. یہ حال ہے, یہ حال ہے ہمارے دیش کا. ایک اسٹیٹ گیسٹ آ رہا ہے, شوٹنگ کرنے کے لیے سامان لے کے آ رہا ہے. اتنی افسوس کی بات ہے. پیسہ کچھ نہیں ہے بھائی, افسوس ہوتا ہے کہ یہ حال ہے ہمارے دیش کا, پاکستان کا, جس کو میں دل سے چاہتا ہوں. میں اگر ہندوستان کی ہجرت کیا وہ صرف مودی کی وجہ سے. جو مزہ وہاں آتا ہے, اور مجمع اس سے بڑا 10-10 لاکھ, وہ 1 لاکھ بولا, غلط بولا, 10-10 لاکھ. اور اردو میں بات کرنے کیوں لگا میں؟ میرے بامبے کے پولیس کمشنر بولتے ذاکر بھائی, ذاکر بھائی بولتے ایوری ون لوز یو, لیکن میں آپ سے ناراض ہوں. میں کیوں ناراض ہے بھائی؟ آپ کا میسج آپ ہندی میں دینا چاہیے, اردو میں کیوں؟ آپ کے چاہنے والے اتنے, آپ اردو میں تقریر کرو تو میں خوش ہوں گا. تو کیونکہ بمبئی کا ہندو پولیس کمشنر 2004 یا 5 کی بات ہے, مجھ سے زبردستی کر آپ ہندی میں اردو میں تقریر کرو تو مسلمان اور ہندو سدھریں گے. اور پھر میں شروع کیا تقریر کرنے کا اردو ہندی میں, ایک ہندو کے بولنے سے, اس کی محبت سے. تو ہندو اور مسلم میں اتنا اچھا بھائی چارہ ہے انڈیا میں. یہ کچھ پولیٹیشین کا پرابلم ہے, پولیٹیشین, یہ پولیٹیشین لوگ پرابلم کرتے ہیں. بہن کے شعبے سے کوئی غیر مسلم ہے, کوئی غیر مسلم سوال پوچھنا چاہتا ہے بہنوں کے شعبے سے؟ السلام علیکم سر. غیر مسلم؟ نو سر. ہاں, تو پلیز ویٹ. Inshallah, just wait for a few minutes. After the non-Muslim finish, inshallah, I will give you a chance. اور کوئی غیر مسلم ہے یہاں؟ کوئی غیر مسلم ہے؟
यहाँ कोई गैर मुस्लिम है ये माइक्रोफोन पे? जी राइट साइड पे कोई गैर मुस्लिम है अबू? अच्छा, पूछ सकते हैं आप। हाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरा नाम इंशाल यूसुफ है और मैं स्कूल लाइफ से एक एथियस्ट की लाइफ गुजार रहा हूँ, लेकिन मैंने समटाइम्स बहुत कोशिश की कि मैं मुसलमान हो जाऊँ, और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं एक मुसलमान की ज़िंदगी गुजारूँ, क्योंकि मैंने आपके भी बहुत से लेक्चर सुने और बहुत ज़्यादा मैं इस्लाम से इंस्पायर हूँ। बट द रीज़न इज़ के मज़हब इस्लाम के मुताबिक कुफ्र और इस्लाम के बीच में जो फ़र्क है वो नमाज है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कि क्या मैं नमाज़ पढ़ सकता हूँ या नहीं, और मैंने अपने बहुत से दोस्तों को देखा कि क्या आप नमाज़ पढ़ते हो, तो मुझे यही पता चला वो कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते। सो क्या एक मुस्लिम बहैसियत मुस्लिम क्या नमाज़ पढ़े बगैर ख़ुद को मुस्लिम कह सकता है कि नहीं? थैंक यू। भाई साहब का सवाल है कि वो एथियस्ट कहते हैं अपने आप को, और कहते हैं कि वो इस्लाम की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, और उनने देखा उनके दोस्त तो कभी नमाज पढ़ते कभी नहीं पढ़ते। तो उनका मेन सवाल है कि अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता है, मुस्लिम है, लेकिन नमाज कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता है, वो अपने आप को मुसलमान कह सकता है क्या? नंबर 1, मुस्लिम कहने के लिए 2 शर्तें हैं। नंबर 1, जो माने अल्लाह सुब्हाना व तआला एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं। नंबर 2, वो ये माने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है। ये 2 चीज़ कोई शख्स अगर मानता है तो वो मुस्लिम हो सकता है। उसके बाद एक होता है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, एक होता है नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। एक होता है वेरी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। तो खाली मुस्लिम बोलने के लिए ये 2 शर्तें काफ़ी है। अगर वो शहादत देता है और कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह एक है, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, और अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो ये बोलने से वो मिनिमम क्राइटेरिया पूरी कर देता है। बाद में तो लेवल्स तो बहुत है, सैकड़ों हजारों लेवल है, लेकिन मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है। आप पूछेंगे शराब पीने से मुस्लिम शराब पी सकता है? पीना नहीं चाहिए, पीता है और बोलता है मैं गलत करता हूं, फिर भी मुस्लिम है, लेकिन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है। आप समझे? एक शख्स अगर शराब पीता है, कुरान की आयत है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसरू वल अंसाबु वल अस्लामु रिज्सुम मिनश शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए मोमिनो, खमर, जुआ खेलना, फॉर्च्यून टेलिंग, आइडल वर्शिप, ये शैतान के हथकंडे हैं, इनसे बचो ताकि तुम सफलता पाओ। तो कुरान और सही हदीस की रोशनी में एकदम साफ है कि मुसलमान शराब पीना मुसलमान के लिए हराम है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम पीता है और कहता है कि मैं गलत कर रहा हूं, तो उसे काफिर नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे एक मुसलमान जो अल्लाह के अहकामात पे अमल नहीं कर रहा है। अगर वो कहता है कि शराब पीना इस्लाम में जायज है, तो वो अल्लाह के उस अहकाम को झुटला रहा है। जिस तरीके से पहले भाई साहब ने पूछा काफिर किसको कहते हैं, अगर एक मुसलमान गलत करता है, हराम करता है और कहता है कि मेरे से गलती हुई लेकिन मैं उसको बंद नहीं कर सकता हूं, तो उसे काफिर नहीं कहेंगे। अगर वो इसी तरीके से कौन इंसान अगर नमाज नहीं पढ़ता है, बोलता है पढ़ना चाहिए लेकिन मैं लेजी हूं, मैं आलसी हूं, एक वो शख्स होता है जो एक बार नमाज पढ़े 2 बार पढ़े, तो कोई भी हालत में उसे कोई काफिर नहीं कह सकता। अल्लाह के रसूल की हदीस है सही मुस्लिम की, जिसमें कहा गया है कि कुफ्र और ईमान के दरमियान है सलाह, कुफ्र और ईमान के दरमियान है सलाह। तो इससे उल्मा इस्तिदलाल लेते हैं। एक ग्रुप ये कहती है कि अगर कोई शख्स बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ता है, एक भी नहीं,
تو کافر ہو جاتا ہے. دوسرے علماء کی یہ رائے ہے کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن کہتا ہے کہ پڑھنا چاہیے، میری سے غلطی ہے، تو اسے کافر نہیں کہیں گے. کہیں گے وہ مسلمان جو اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا ہے. اسے کہیں گے وہ اچھا پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے. تو اس میں علماء کے دو گروپ ہے. ایک گروپ کہتے ہیں اگر وہ ایک بھی نماز نہیں پڑھے گا تو آٹومیٹکلی کافر ہو جاتا ہے بیسڈ آن دس حدیث. ایمان اور کفر کے دماغ کے درمیان صلاح ہے. دوسرا گروپ یہ کہتا ہے اگر اس نے صلاح نہیں پڑھی لیکن بولتا ہے کہ پڑھنا چاہیے، میں غلطی کر رہا ہوں، تو اسے کافر نہیں کہیں گے، کہیں گے کہ ہی از ناٹ اے پریکٹسنگ مسلم. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے اندر اختلاف ہے، لیکن منیمم کرائٹیریا کوئی بھی انسان کو مسلم کہنے کے لیے ہے کہ وہ مانے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ جی بالکل. مانتے نا؟ جی. آپ مانتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ نہیں. آپ مانتے ہیں اللہ کی کوئی مورتی نہیں ہے؟ نہیں. ماشاء اللہ. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے؟ جی بالکل. آخری پیغمبر ہے؟ جی. تو میرے حساب سے آپ مسلم ہیں. مسلم تو ہے، پریکٹسنگ مسلم آستے آستے ہوں گے. تو اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو آپ منیمم کرائٹیریا پہ ہیں. منیمم کافی نہیں ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جتنے کر سکے اتنا کرے، لیکن یہ منیمم میں. آپ نے کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے. آپ نے نماز کبھی زندگی میں پڑھی یا نہیں پڑھی؟ میں اپنی زندگی میں کبھی پڑھی کیا نہیں پڑھی؟ جی. پر کتنے بار پڑھی؟ اٹس ناٹ کاؤنٹیبل. ماشاء اللہ، اتنے بار پڑھی کیا پتہ نہیں. اس کا مطلب سینکڑوں بار پڑھی نا. ناٹ کاؤنٹیبل، برابر کہ نہیں؟ الحمدللہ. لاسٹ کب پڑھی آپ نے؟ آخری بار کب پڑھی نماز؟ آئی تھنک کپلس آف سم منتھس اگو. ماشاء اللہ، ناٹ بیڈ. تو آپ اپنے آپ کو ایتھیسٹ کیوں بولتے ہیں؟ بیکاز دا ریزن از کہ جو میں نے کوشچن آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کچھ مسلمس ہیں سم ٹائمس نماز پڑھتے ہیں سم ٹائمس نہیں. اور جو میرا سوال یہ تھا کہ کفر اور اسلام کے بیچ میں جو فرق ہے وہ نماز ہے، جو کہ اب مجھے کلیئر ہو گیا. تو اسی وجہ سے کوئی بھی عالم یہ نہیں کہیں گا کہ آپ نے 2 مہینے پہلے نماز پڑھی کبھی پڑھتے. کوئی بھی عالم دنیا میں یہ نہیں کہیں گا کہ آپ کافر ہیں. اگر بالکل نہیں پڑھتے اور بولتے پڑھنا ضروری نہیں ہے تو بولیں گے آپ سمجھے نا. اور آپ نہیں پڑھتے، سالوں سال نہیں پڑھ رہے، اور تو کچھ عالم کہیں گے کہ آپ، لیکن آپ تو ماشاءاللہ پڑھتے، اتنے بار پڑھا آپ کو یاد بھی نہیں. تو یہ پہلے آپ اپنے دماغ سے غلط فہمی نکالیے. برابر؟ ٹھیک ہے. تو میرے حساب سے آپ مسلم ہیں. ہو سکتا ہے کہ یو آر ناٹ اے گڈ پریکٹسنگ مسلم. ہو سکتا ہے آپ گڈ ہے، آپ پتہ ہی نہیں آپ کو. آپ میرے حساب سے، میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ اچھے مسلمان ہیں، کیونکہ انسان کیسا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. برابر نا؟ تو اگر کوئی لوگ نے آپ کو غلط فہمی کر کے اسلام سے دور لے کے جا رہے تو غلط لوگ ہو. ہمیں چاہنا چاہیے کہ لوگ کو اسلام کے قریب لے کے آئے. سمجھے نا؟ تو بہت بار مسلمان کیا کرتے ہیں، وہ اتنے فتوے دے دیتے ہیں، ایسے بات کرتے کہ مسلمان کو غیر مسلمان بناتے. تو آخرت میں تو ان کی چمپی ہوئی ہیں. غلط چیز بولیں گے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ بولیں گا بھائی میرا بندہ تھا، تھوڑی غلطیاں کر رہا تھا، آپ نے تو اس کو ایک دم آؤٹ کر دیا بھائی. تو وہ بھی آؤٹ ہو سکتے ہیں. سمجھے نا؟ وہ بھی کیونکہ ایک اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اگر آپ کوئی مسلم کو کافر بولتے تو واپس آپ کے اوپر آ جاتا ہے. اگر کوئی مسلم کو آپ کافر کہتے ہیں اور وہ کافر نہیں ہے تو آٹومیٹکلی وہ آپ کے اوپر آ جاتا ہے. تو یہ تکفیر بہت کامن ہے. آپ دیکھتے کوئی بھی مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے. یہ بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں. یہ کہنا کوئی دوسرا مسلمان اگر پریکٹس نہیں کر رہا ہے اور ذرا کچھ غلطی کرتا ہے تو نعرے تکبیر کافر، ادھر یہ نعرے تکبیر کافر. تو یہ ہماری غلطی ہے. ہمیں حکمت سے
میں نے اس نشست کی شروعات میں قرآن مجید کی آیت پڑھی سورہ نحل کی، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، لوگوں کو بلاؤ، انوائٹ آل ٹو دی وے آف دی لارڈ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ اور حسنت کے ساتھ، اور ان سے بات کریے، ان سے ڈیبیٹ کیجئے اچھے طریقے سے، آپ سمجھے نا؟ تو میں چاہوں گا کہ آپ میری ایک تقریر سنو، صلاح دا پروگرامنگ ٹوورڈ رائچسنس، اردو میں بھی ہے، صلاح اچھی راہ دکھاتا ہے، اردو میں بھی ہے لیکن انگریزی کے اندر بھی ہے، صلاح دا پروگرامنگ ٹوورڈ رائچسنس، اور یہ آپ تقریر سنیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ یہ سنیں گے تو آپ انشاءاللہ صلاح کے قریب آئیں گے۔ بھائی صاحب کچھ پوچھنے گئے؟ Zakir bhai, he wants to say his shahada now. ماشاء اللہ۔ میں تو آپ کو پوچھ لیا ہوں لیکن آپ چاہتے کہ پھر سے بولے تو ایک مسلمان کتنے بار بھی بول سکتا ہے، اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ۔ میں عربی میں کہوں گا، آپ اسے دہرائیے، اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ، ورسولہ، میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس کے علاوہ کوئی معبود اور نہیں، میں شہادت دیتا ہوں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول اس کے آخری رسول اور اس کے عبد ہے، اس کے سرونٹ ہے۔ اور اس کے سرونٹ ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تکبیر تکبیر۔ میرے حساب سے میں آپ کو، اگر آپ میری عزت کرتے ہیں، میں آپ کو ایک فارمولا دکھاؤں گا۔ بھائی صاحب نام کیا آپ کا، آپ نے کہا؟ انشال یوسف۔ انشار یوسف، ماشاءاللہ، یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن میں۔ میرا چھوٹا فارمولا ہے، آپ اس کو اگر سٹارٹ کریں گے، آج کی تو عشاء صلاح ختم ہو گئی، انشاءاللہ آپ کل سے شروع کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک سمال فارمولا سکھاؤں گا، آپ کیا کیجئے، انشاءاللہ آج سے اگر عشاء نہیں پڑھی یا کل سے فجر سے آپ نماز پڑھنا شروع کرو۔ نماز کے آخر میں سلام پھیرنے کے بعد آپ اللہ سے دعا کرو کہ فجر صلاح پڑھنے کے بعد دعا کرو کہ میری ظہر صلاح مجھے ملے، سچے دل سے کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ظہر پڑھائیں گا۔ ظہر نماز ختم ہونے کے بعد آپ اللہ سے دعا کرو کہ میری عصر نماز مجھے ملے، عصر نماز ختم ہوئیں گی تو دعا کرو اللہ سے کہ میری مغرب نماز ملے مجھے، مغرب نماز میں دعا کرو کہ مجھے عشاء ملے، عشاء میں دعا کرو کہ مجھے فجر ملے۔ یہ 40 دن تک کے کرو آپ، 40 دن تک انشاءاللہ۔ اگر 40 دن کریں گے تو آپ زندگی بھر انشاءاللہ آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو بے چینی ہوئیں گی، آپ سمجھے نا؟ انشاءاللہ پھر آپ جا کے ان کو بولنا جو 2 بار 3 بار پڑھتے دیکھو بھائی 5 بار انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تمہیں دعا کر تو اللہ سے اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کو قوت دے، اور اگلے بار میں آؤں گا پاکستان میں تو آپ بولا میں 5 ٹائم نمازی ہوں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، شکر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔